إلا الله محمد رسول الله کو ایک راستے سے میرا نبی گزر رہا ہے، ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھوں کی روشنی بھی ٹمٹمانے لگی تھی، اپنا ساز و سامان گھر کا سامان لے کر ایک کنارے بیٹھی ہوئی ہے راستے کے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے بوڑھی عورت کو دیکھا، قریب چلے گئے۔ کون؟ جاننے والی نہیں تھی، دشمن تھی اسلام کی، اسلام کی دشمنی جس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن کسی نے اس کے قریب ہو کر اسلام کیا ہے نہیں بتایا تھا، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ غور کرو ان واقعات کے اندر سے تم کو نصیحت کیا لینا ہے دوستو۔ میرا نبی جا رہا ہے، عورت پوٹلیاں بن کر بیٹھی ہے، میرے نبی قریب چلے گئے، کہا بوڑھی ماں بتا کدھر جانا ہے؟ ایسا راستے میں بیٹھ گئی ہے۔ بوڑھی نے کہا کیا بتاؤں بیٹا، ایک آدمی محمد نام کا اس شہر میں آیا ہوا ہے، جب سے وہ آدمی جنم لیا ہے، جب سے اس آدمی نے ایک اللہ کو ماننے کا نعرہ بلند کیا ہے، ہمارے تو خاندانی ٹوٹنے لگے، ہمارے معاشرے میں امن ختم ہونے لگا، ہم ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے، میں خوف کھا رہی ہوں کہیں شہر پر عذاب نہ آ جائے، لہذا شہر چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پوٹلیوں کو اپنے سر پر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ بوڑھیا کوئی نہیں، رشتے میں بھی نہیں لگتی، جان پہچان کی بھی نہیں، پوٹلیوں کو رکھ لیا۔ بوڑھی ہاتھ پکڑ لی، کہا چلو ماں تمہیں میں پہنچا کر آتا ہوں۔ جہاں چل رہے ہیں دھیرے دھیرے کشا با کشا بوڑھیا قدم اٹھا رہی ہے، نازک نازک۔ اللہ کے نبی اس بوڑھیا کا ساتھ دے رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے وہ بوڑھیا کوس رہی ہے، مسلمانوں کو کوس رہی ہے، اسلام کو کوس رہی ہے، نبی کو کوس رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے ہیں۔ اس جب ایک مقام تک پہنچ گئے، بوڑھیا نے کہا بیٹا میں کہاں تک آئی ہوں؟ اللہ کے نبی نے نشاندہی کر کے بتا دی، کہا کہ ہاں پیچھا چھوڑا اس آدمی سے جو بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے، میں خوف کھا کر نکل گئی، اب تو میری جان بچ جائے گی، لہذا تم میرا ساز و سامان یہاں رکھ دو اور یہاں سے تم واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہ سامان کو رکھ دیا، سامان کو رکھا تھا، واپس ہو رہے تھے، دو چار قدم ڈالا تھا، اس بوڑھی عورت نے جواب دیا بیٹا ذرا قریب تو آنا۔ میرے رات کیا خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب قریب آ گئے بڑھیا نے کہا بیٹا ذرا بیٹھ بھی جا۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر یہاں تک آ گئے، ساری باتیں میں نے ہی کی ہے، ارے یہ تو بتا تو کون ہے آخر؟ تو نے کوئی میری بات کا جواب نہیں دیا، تو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کر ایک الفاظ نہیں کہا میرے بچے تو بتا دے تو کون ہے آخر، میں جاننا چاہتی ہوں تیرے بارے میں۔ اللہ اکبر دوست، یہ اخلاق اگر میرے اور آپ کے پیدا ہو جائیں گے بڑی تکلیف ہو رہی ہے دوست۔ آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، اخبارات کی سرخیاں بن رہا ہے، ٹی وی چینلوں پر بتایا جا رہا ہے، میرے نبی کے سارے کارناموں کو پیروں تلے کچل دیا جا رہا ہے۔ دوست اٹھو یار، اللہ کے لیے اٹھو، اللہ کے اسلام کے لیے، قانون کے لیے اٹھو یار، چھوڑو تجارت کاروبار کے لیے تم وقت کرنے کا نہیں نکالو گے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے روزی کی بارش کر دے گا۔ دوست تم اٹھو تو صحیح یار، تم آؤ اسلام کے قریب۔ میرے آقا نے پلٹ کر جواب دیا ہے میری ماں تو جس شخصیت سے بچنے کے لیے، جس اسلام سے بھاگنے کے لیے تو جو آ رہی ہے، جو شخصیت کے بارے میں تیرا گمان ہے، اے میری ماں وہ محمد میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے آقا کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا، بڑھیا نے کہا اے محمد تو بڑا بہترین آدمی ہے، لوگوں نے تیرے بارے میں میرے خلاف میں بھڑکا دیا ہے، میرے کانوں میں تیرے خلاف میں غلط باتوں کو ڈال دیا ہے، میں نے لوگوں کی باتوں میں سن کر تجھ کو برا کہا ہے، اے میرے بچے ہاتھ لا، مجھے بھی اسلام قبول کروا دے، مسلمان سب سے اچھا ہوتا ہے۔ یا حبیب اللہ یا رسول
الله يا حبيب الله يا رسول الله. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي